बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 जनवरी बरोज़ इतवार हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन। आज इतवार का दिन है, छुट्टी का रोज़ है और इलेक्शन कमीशन ने रात तक तमाम जो अपने इस्लामाबाद में जो इलेक्शन होने जा रहा है और जिन जिन को उन्होंने पोलिंग एजेंट्स बनाया था तमाम को आज बुलाया हुआ था और आज सामान तकसीम किया गया है। और इलेक्शन कमीशन इसी हफ्ते इलेक्शन करवाने जा रहा है इस्लामाबाद में। उसकी वजह क्या है, तौहीन अदालत का क्या खौफ है और सिकंदर सुल्तान राजा को क्या बताया गया, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ मैं आपको बताऊंगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल क्या होने जा रहा है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या कुछ सरप्राइज़ देने जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो समाअत है उसका क्या बनेगा, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि एक अच्छी डेवलपमेंट हुई है बैनुल अक़वामी सतह पर, और वो फ़लस्तीन पर इसराइली कब्ज़े के ख़िलाफ़ अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद अक्सरियत से मंजूर की गई है। और फ़लस्तीनी इलाकों पर इसराइली कब्ज़े के ख़िलाफ़ अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद कसरत राय से मंजूर की गई है। ये बहुत बड़ी खुशाइंद एक ख़बर है। और फ़लस्तीनी मीडिया के मुताबिक, न्यूयॉर्क से फ़लस्तीनी मीडिया के मुताबिक करारदाद के हक़ में पाकिस्तान, यूएई, रूस, चीन और दीगर मुस्लिम ममालिक शामिल थे। करारदाद के हक़ में 87 वोट आए जबकि मुखालफत में 26 वोट आए, जबकि 53 ममालिक वोटिंग से गैर हाजिर रहे। फ़लस्तीनी मीडिया के मुताबिक इसराइल, अमरीका, बरतानिया और दीगर यूरोपीय ममालिक ने करारदाद की मुखालफत में वोट डाला। ये वो लोग हैं जो बात तो करते हैं जमहूरियत की और जो बात करते हैं आज़ादी की, लेकिन जहाँ फ़लस्तीन की आज़ादी की बात है या कश्मीर की आज़ादी की बात है, ये हमेशा मुनाफ़क़त दिखाते हैं और ये हमेशा उसकी मुखालफत में वोट देते हैं। और यही चीज़ जो जिसने तबाह किया है पूरे के पूरे जो मगरबी कल्चर है उसको। दूसरी जानिब भारत, फ्रांस और जापान वोटिंग में हिस्सा ना लेने वाले ममालिक में शामिल थे, क्योंकि भारत की एक मुनाफ़क़त है और वो अपने आप को कहते तो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत हैं, लेकिन वो दुनिया की सबसे बड़ी अमरीयत बन चुका है। और जब भी ह्यूमन राइट्स की बात आती है तो ह्यूमन राइट्स का सबसे बड़ा दुश्मन भारत है और भारत ये हमेशा साबित करता है। कश्मीर की बारी तो वो वैसे मुखालिफ फरीक होता है, फ़लस्तीन की बारी वो वोट देता ही नहीं है और पीछे हट जाता है, लेकिन पाकिस्तान इसमें शामिल था। और फ़लस्तीनी मीडिया के मुताबिक करारदाद में आलमी अदालत इंसाफ से फ़लस्तीनी इलाकों पर इसराइली कब्ज़े के कानूनी नताइज पर राय देने के लिए कहा गया है। इसराइल ने बैतुल मुक़द्दस पर 1967 की अरब इसराइल जंग में कब्ज़ा किया था। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े पर आलमी अदालत इंसाफ से राय मांगी गई है अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से, और बाकायदा वोटिंग के ज़रिए ये आलमी अदालत से राय मांगी गई है। और उसमें ये कहा गया है कि आलमी अदालत इंसाफ से फ़लस्तीनी इलाकों पर इसराइली कब्ज़े के कानूनी नताइज पर राय देने के लिए कहा गया। और ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है और मैं इस पर मैं ये समझता हूँ कि जो मुस्लिम ममालिक हैं जो जो इस सारे मामले को देख रहे थे उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और साथ इमरान खान की जानिब से आज अहम तफसीलात सामने लाई गई हैं और इमरान खान ने एक बात तो बड़ी वाज़ेह की है कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है ये सिवाय IMF के पास जाने के ये मुल्क को डिफ़ॉल्ट से नहीं बचा सकते। इमरान खान का कहना था कि कौमों की ज़िंदगी में अच्छा और बुरा वक्त आता रहता है, ऊंच नीच ज़िंदगी का हिस्सा है। अप्रैल में बड़ा गलत फैसला किया गया, कोरोना के बावजूद हमारी हुकूमत की कारकर्दगी पाकिस्तान की तारीख में बेहतरीन थी। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने मुल्क की मईशत को इधर धकेल दिया है कि आज नए साल में सिर्फ 2 रास्ते रह गए हैं। एक बड़ा मुश्किल फैसला IMF के पास जाने का है, दूसरा उससे भी मुश्किल फैसला है कि अगर IMF के पास ना जाएं तो फिर हमें अपनी हिकमत अमली बनानी होगी। उनका कहना था कि IMF के पास जाते हैं तो महंगाई की एक और लहर आएगी और नहीं जाते तो मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ चला जाएगा। हमारे मुल्क की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। हम पढ़ते थे कि इकोनॉमिक हिटमैन आकर क्या करता है, वो मुल्क को मकरूज़ कर देता है, फिर मुल्क के सारे असासे बाहर की कुव्वतों को सस्ते दामों बेच दिए जाते हैं। इमरान खान ने कहा कि मुल्क तैयारी कर ले, अब महंगाई आने वाली है, हमारे पास IMF प्रोग्राम में जाने के अलावा कोई दूसरा इस वक्त पाकिस्तान के पास IMF के पास जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर ये IMF के पास नहीं जाते तो डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, तो इससे और ज़्यादा मुश्किलात आएंगी जो प्रोग्राम में जाने के बाद हमारे सामने आएंगी। उन्होंने कहा कि हम पर जो चोर मुसल्लत किए गए हैं हमने उनका मुकाबला करना है, हमने बाहर नहीं भाग जाना। मेरे ऊपर हर दूसरे दिन कोई नया केस आ जाता है, हम मुल्क छोड़कर भाग नहीं गए, जान को ख़तरा है लेकिन हम यहाँ पर बैठे हैं। जब बहरान आता है तो एक मौका भी मिल जाता है कि आप अपनी इस्लाह करें। और उन्होंने कहा कि अपने इदारों को हमें ठीक करना होगा, पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी लानी होगी, जो तबाही रास्ते में आ रही है उससे निकलने का सिर्फ एक रास्ता है
کہ قوم کھڑی ہو جائے اور ہم عدل اور انصاف چاہتے ہیں۔ عمران خان نے سیلاب زدگان کے حوالے سے بھی آج قوم کے سامنے تفصیلات رکھی ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ پاکستان میں سیلاب آیا تو ہم نے سیلاب متاثرین کے لیے پیسہ اکٹھا کیا۔ میں 30 سال سے شوکت خانم 17 سال سے نمل یونیورسٹی اور تحریک انصاف کے لیے پیسہ اکٹھا کر رہا ہوں۔ میں جو بھی پیسہ اکٹھا کرتا ہوں ساری چیزیں شفافیت سے کرتا ہوں، میں ہمیشہ لوگوں کے سامنے سارے اکاؤنٹس رکھتا ہوں۔ الیکشن کمیشن جو کہہ رہا ہے فورن فنڈنگ، میں چیلنج کرتا ہوں کہ ہم نے جتنے پیسے اکٹھے کیے ہیں اس کی ساری تفصیل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جو پیسہ اکٹھا ہوگا وہ ہم سارے صوبوں کو دیں گے۔ سندھ حکومت اور این ڈی اے ڈیٹا ہی نہیں دے رہے، ہم نے 1 ارب روپے سندھ میں بانٹنے کا فیصلہ کیا تھا لیکن سندھ حکومت ہمیں ڈیٹا دینے کو تیار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس 1 ارب روپے ہیں، ہمیں ڈیٹا چاہیے، اگر ہمیں ڈیٹا مل جائے تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 40,000 لوگوں تک ہم پیسے پہنچائیں گے۔ اور ساتھ ان کا یہ کہنا تھا ثانیہ نشتر کی جانب سے جو تفصیلات رکھی گئی ہیں، چونکہ وفاقی حکومت کی جانب سے سوالات اٹھائے جا رہے تھے عمران خان کے جو سیلاب زدگان کی مدد کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ 3 ٹیلی تھون میں لوگوں نے 15 ارب روپے دینے کا کہا تھا، اب تک 4 ارب 60 کروڑ روپے آ چکے ہیں، جن میں سے 3 ارب 60 کروڑ خرچ ہو چکے ہیں۔ ہم نے 1 ارب روپے سندھ کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں توقع ہے کہ سندھ میں سروے مکمل ہو گیا ہوگا، وہ جتنی جلدی ہمیں ڈیٹا دیں گے اتنی جلدی ہم 1 ارب روپے 40,000 لوگوں میں تقسیم کریں گے۔ انہوں نے کہا 5 مختلف وجوہات کی بنیاد پر کریڈٹ کارڈ سے کی جانے والی امداد ناکام ہو گئی تھی، اس وجہ سے 4 ارب 30 کروڑ کی خطی رقم وصول نہیں ہو سکی، اور وہ ٹیکنیکل جو چیزیں ہیں جو اس وقت ہمارے بینکنگ معاملات چل رہے ہیں اس کی تفصیلات بھی پھر بتائی گئیں کہ یہ ایسا سارا معاملہ کیوں ہوا۔ دوسری آپ جانتے ہیں کہ دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ میں کل ایک تو اعظم سواتی کی درخواست ضمانت پر سماعت ہونی ہے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت میں۔ کل اس وجہ سے بھی بہت اہم دن ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ کیا جو چیف جسٹس ہیں عامر فاروق صاحب وہ خاموشی سے کیس کو پرسو کرتے ہیں، کیونکہ کل فریقین کے دلائل ہو جائیں گے اور عدالت فیصلے کی طرف بھی جا سکتی ہے، یا پہلے وہ جو آنریبل عدالت پر عدم اعتماد کیا گیا ہے اس معاملے کو اٹھاتی ہے اور عدالت کی جانب سے کوئی فیصلہ بھی آ سکتا ہے، برہمی کا اظہار بھی ہو سکتا ہے، کیس ٹرانسفر بھی ہو سکتا ہے، یا اس معاملے کو خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کیا جاتا ہے میرٹ کے اوپر قانون کے مطابق، اور درخواست پر سماعت کی جاتی ہے اور فریقین کو سنا جاتا ہے۔ یہ معاملہ تو کل دیکھا جائے گا۔ دوسری جانب اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں جو لسٹیں لگ چکی ہیں، جو کاز لسٹ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی، اس میں نہ پاکستان تحریک انصاف کی توہین عدالت کی درخواست کو فکس کیا گیا ہے، اور نہ ہی جو الیکشن کمیشن اور وفاقی حکومت کی درخواستیں ہیں کسی بینچ میں ابھی تک فکس نہیں کی گئیں۔ اس کی کیا حکمت ہو سکتی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیوں سماعت کے لیے مقرر نہیں کی، یہ تو کل پتہ چل جائے گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کل اسی وقت کوئی اس کو سماعت کر سکتی ہے یا وہ پرسوں کی تاریخ دے دیتی ہے۔ لیکن الیکشن کمیشن کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ نے جو بلنڈر کیا ہے یہ آپ کو بہت مہنگا پڑے گا، چونکہ آپ نے کوشش ہی نہیں کی۔ آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی، آپ کو یاد ہوگا یوسف رضا گیلانی کو کہا گیا تھا کہ خط لکھو، خط نہیں لکھا تھا، وہ نااہل ہو گیا تھا۔ یہ بات الیکشن کمیشن کو بھی نظر آ رہی ہے کہ یہ بہت بڑا بلنڈر کر بیٹھے ہیں۔ اب الیکشن کمیشن کو پتہ ہے انہوں نے فیس سیونگ کرنی ہے، اگر یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ بہتر انداز میں بات کر لیتے ان کو 1 ماہ مل سکتا تھا۔ اب ان کو پتہ ہے کہ وہ 19 دسمبر والا تو اڑ گیا نا، وہ جو 125 والا تھا معاملہ وہ بھی ختم ہو گیا، اور صدر پاکستان نے بھی سمری واپس بھیج دی ہے، وہ 1-2 ہفتے اور لٹک گیا معاملہ۔ اب ان کو پتہ ہے کہ الیکشن کروانا ہمارے اوپر ہماری ذمہ داری بن گئی ہے، اور اس وجہ سے وہ اسی ہفتے الیکشن کی تاریخ دینے جا رہے ہیں، اور آج چھٹی کے دن انہوں نے تمام جو عملہ ہے اس کو بلایا ہوا تھا، پولنگ ایجنٹس کو بلایا ہوا تھا، سامان ان کے ہینڈ اوور کر دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے، اور بلدیاتی انتخابات کی تیاریوں کا سلسلہ تیز کر دیا ہے، اور پولنگ سامان کی ترسیل پر کام شروع کرنے کی ہدایت کر دی ہے، اور مختلف آروز کو سامان کی ترسیل اور انتظامات کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ پولنگ کی تاریخ بھی جلد مقرر کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، اور امکان یہی ہے کہ پولنگ ڈے اسی ہفتے رکھا جائے گا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے اب فیس سیونگ کرنی ہے۔ الیکشن کمیشن سے اگر اسلام آباد ہائی کورٹ یہ پوچھے گی کہ بھئی آپ نے 31 کو الیکشن کروانا تھا، اور اگر اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہہ دیا تھا کہ چلیں آپ 125 ختم، اب 101 پر کروائیں، تو وہ تو آپ کی تیاری پہلے مکمل تھی، تو آپ نے کیوں نہ بات مانی؟ تو وہ کہہ سکتے ہیں جناب کہ شام کے وقت آرڈر آیا، صبح ہم لوگوں کو نہیں اکٹھا کر سکتے تھے، اپنے عملے کو انتظامات نہیں کر سکتے تھے، لیکن ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر ہم نے زیادہ لیٹ کیا تو اسلام آباد ہائی کورٹ ہمارے گربان سے پکڑ لے گی
کہ آپ نے اچھا چلیں اس دن 31 دسمبر کو نہیں کیا تھا، اس کے بعد آپ نے کیا کیا ہے؟ ہائی کورٹ کا جو آرڈر تھا، آپ اس ہائی کورٹ کے آرڈر کو چیلنج کرنے تو اگلے دن آ گئے، اب چیلنج کرنے کا تو فائدہ نہیں ہے کیونکہ وہ تو 31 دسمبر کے لیے اسپیسیفک تھا۔ اب آپ نے خود کیا کیا ہے جب 19 دسمبر کا جو وہ فیصلہ تھا، جو 19 دسمبر کا 125 یونین کونسل والا نوٹیفیکیشن تھا، جب وہ کلعدم ہو گیا تو آپ نے خود کیا کیا ہے؟ اس وجہ سے الیکشن کمیشن کی وکلا ٹیم نے بتایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم اتنے برے پھنس چکے ہیں امپورٹڈ حکومت کو بچاتے بچاتے کہ ہمارا پورا ادارہ تباہ ہو جائے گا، ہمیں اس کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ اس وجہ سے اتوار کے دن انہوں نے اجلاس بلائے، تمام جو ریٹرننگ افسران ہیں ان کو بلایا، ان کو سامان ان کے ہینڈ اوور کیا، اور ذرائع یہ کہتے ہیں کہ کل سوموار کا دن ہے اور کہیں بیک ڈور ان کی معاملات ہوئے ہیں، انہوں نے معافی تلافی کی ہے اور کہا ہے کہ ہم ایک دن دے دیں، ابھی ہمارے کیسز کو مقرر نہ کیا جائے اور ہم الیکشن کی تاریخ اسی ہفتے میں اناؤنس کرتے ہیں، وہ اگلے ہفتے کی سیچرڈے کی تاریخ ہو سکتی ہے یا اتوار کی تاریخ ہو سکتی ہے، اور الیکشن کمیشن کل یہ اناؤنس کرنے جا رہا ہے۔ توہین عدالت کے خوف میں سکندر سلطان راجہ کو سمجھ آ گئی ہے کہ معاملہ اب ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔